اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ JF تھنڈر اور F-16 دونوں میں کیا فرق ہے؟ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی حالیہ جھڑپ نے فضائی جنگ میں ایک مرتبہ پھر پاکستان کی برتری کو قائم کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ پاکستان اور چین کی اسٹریٹجک دوستی کے شاہکار JF تھنڈر نے بھی اپنی صلاحیت کا لوہا منوا لیا ہے اور بھارتی MiG 21 کو گرا کر ٹیسٹڈ ان وار کا درجہ حاصل کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طیارے سے وابستہ چینی کمپنیوں کے حصص کی قیمت میں پاک بھارت جھڑپ کے بعد اضافہ دکھا گیا ہے۔ 90 کی دہائی سے قبل پاکستان دفاعی شعبے میں مغربی دنیا پر انحصار کرتا تھا، مگر پھر پریسلر ترمیم کے بعد امریکہ نے پاکستان کو 28 F-16 طیارے فراہم کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد پاکستان نے دفاعی شعبے میں خود انحصاری کے پروگرام پر عمل شروع کیا۔ اس وقت انحصاری کی پالیسی نے پاکستان کو دفاع کے متعدد شعبوں میں تقریباً خود کفیل بنا دیا ہے۔ اس وقت پاکستان کا اپنا میزائل نظام ہے، جس میں زمین، فضا، سطح آب، زیر آب، فائر کرنے اور نشانہ بنانے کی صلاحیت کے حامل میزائل موجود ہیں۔ پاک فضائیہ کا انحصار اس وقت F-16 اور JF تھنڈر طیاروں پر ہے۔ یہ دونوں جہاز کن کن صلاحیتوں کے حامل ہیں، آئیے اب آپ کو تفصیلی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ F-16 فالکن لڑاکا طیارے۔ امریکی ساخت F-16 فالکن طیاروں کو ملٹی رول کمبیٹ طیارے کا درجہ حاصل ہے۔ امریکی کمپنی کے تیار کردہ F-16 فالکن کی پہلی پرواز 20 جنوری 1974 کو ہوئی، جس کے بعد اس طیارے کو ایئر فورس میں 17 اگست 1978 میں شامل کر لیا گیا۔ F-16 فالکن طیارے کو امریکی افواج نے کوریا اور ویتنام جنگ میں ہونے والے تجربات کی روشنی میں تیار کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں طیارے کے وزن کو کم کرنے، اس کے مینور کو صلاحیتوں کو بڑھانا شامل تھا۔ پاکستان نے 1983 میں 45 F-16 طیارے اپنے فضائی بیڑے میں شامل کیے۔ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صلاحیت بڑھانے کی ضرورت پڑی تو امریکہ نے F-16 طیاروں کی فراہمی کا سلسلہ بحال کیا اور سال 2009 میں پاک فضائیہ کے بیڑے میں مزید 14 طیارے اور سال 2010 میں ایک بار پھر 14 F-16 طیارے شامل ہوئے۔ جو پاک فضائیہ کے زیر استعمال F-16 طیاروں کی کل تعداد 68 ہو گئی ہے۔ F-16 فالکن تیار کرنے والی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کے مطابق اس وقت 3000 F-16 فالکن طیارے دنیا کے 25 ملکوں کی فضائیہ کے زیر استعمال ہیں، جبکہ کمپنی 4500 سے زائد F-16 طیارے بنا چکی ہے۔ اس طیارے کو جنگی طیاروں میں کامیاب ترین طیارہ کہا جا سکتا ہے۔ ان طیاروں کے نئے ماڈلز کو جدید بنایا گیا ہے، جس میں طیارے کے بنیادی ڈھانچے اور اسلحہ اٹھانے کی صلاحیت میں اضافہ کیا گیا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ F-16 فالکن طیارے سال 2070 تک آپریشنل رہ سکتے ہیں۔ لاک ہیڈ مارٹن اس وقت F-16 فالکن کا بلاک 70/72 تیار کری ہے، جبکہ پاکستان کے پاس 50/52 طیارے زیر استعمال ہیں۔ F-16 فالکن ایک انجن والا آواز کی رفتار سے تیز اڑنے والا طیارہ ہے جو میک 2 رفتار پر G9 کی گریوٹی فورس پر مینوور کر سکتا ہے۔ F-16 طیارے کو اڑانے کے لیے جوائے اسٹک کو پائلٹ کے دائیں ہاتھ پر دیا گیا ہے اور پائلٹ پر G فورس کا اثر کم کرنے کے لیے خصوصی نشست بنائی گئی ہے۔ اس طیارے میں تھرسٹ ٹو ویٹ تناسب 1:1 ہے، جس کی وجہ سے طیارہ عمودی ٹیک آف بآسانی سے لے سکتا ہے۔ اس کی باڈی میں مختلف دھاتوں کا استعمال کیا گیا ہے، جیسے طیارے کا 80% حصہ ایلومینیم، 8% فولاد، 3% مرکب اور 1.5% ٹائٹینیم، جبکہ باقی حصہ کمپوزٹ میٹیریل پر مشتمل ہے۔ پاکستان ایئر فورس نے افغانستان میں سوویت مداخلتوں کے دنوں میں ملکی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے پر افغان فضائیہ کے روسی ساختہ سکھوئی Su-22، Su-25، Na-26 اور MiG-23 طیارے مار گرائے تھے، جبکہ کارگل کی جنگ میں بھی پاکستان نے 3 بھارتی فضائیہ کے طیاروں کو مار گرایا تھا۔ F-16 طیاروں کے خصوصی ایویونکس کی بدولت اس کو امریکی ریڈار اور سیٹلائٹ سے کنٹرول کرنے کا خدشہ موجود ہے، اس لیے پاکستان اب F-16 طیاروں کو بھارت کے خلاف استعمال نہیں کر رہا۔ اب بات کر لیتے ہیں JF-17 تھنڈر کی۔ JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارہ پاکستان کی دفاعی شعبے میں خود انحصاری اور چین کے ساتھ دوستی کی ایک روشن مثال ہے۔ JF-17 ایک ہمہ جہت کم وزن 4th جنریشن ملٹی رول ایئر کرافٹ ہے اور اس کو خصوصی طور پر پاکستان ایئر فورس کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ ایئر فورس کو F-16C طیاروں کے مساوی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ طیارے کی تیاری، اپ گریڈیشن اور اوور ہال کی سہولیات بھی ملک کے اندر ہی دستیاب ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی مشکل وقت یا جنگ کے زمانے میں ان طیاروں کے پرزہ جات کے لیے کسی اور ملک پر انحصار نہیں کرنا پڑے گا۔ پاکستان اور چین کے درمیان 1995 میں لڑاکا طیاروں کی مشترکہ تیاری کے لیے مفاہمت طے پائی تھی۔ اس منصوبے میں MiG طیارے بنانے والی روسی کمپنی میکیون نے بھی شمولیت اختیار کر لی تھی۔ پاک فضائیہ نے JF-17 تھنڈر کو مدت پوری کرنے والے میراج، F-7 اور A-5 طیاروں کی تبدیلی کے پروگرام کے تحت ڈیزائن کیا ہے۔ JF-17 تھنڈر
طیارہ F-16 فالکن کی طرح ہلکے وزن کے ساتھ ساتھ تمام تر موسمی حالات میں زمین اور فضائی اہداف کو نشانہ بنانے والا ہمہ جہت طیارہ ہے جو طویل فاصلے سے اپنے ہدف کو نشانہ بنانے والے میزائل سے لیس ہے۔ JF-17 تھنڈر نے اسی صلاحیت کی بدولت بیانڈ ویژول رینج یا BRV میزائل سے بھارتی فضائیہ کے MiG کو گرایا ہے، اور اسی کے ساتھ JF-17 تھنڈر کو جنگ میں آزمائشوں کے ساتھ ساتھ کامیابی کا سہرا بھی مل گیا ہے۔ JF-17 تھنڈر زمین پر دشمن کی نگرانی، زمینی حملے کے ساتھ ساتھ فضائی لڑائی کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ طیارہ فضا سے زمین، فضا سے فضا اور فضا سے سطح آب حملہ کرنے والے میزائل سسٹم کے علاوہ دیگر ہتھیار استعمال کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ JF-17 تھنڈر کی رفتار Mach 1.8 ہے۔ اس طیارے کا 58% ڈھانچہ پاکستانی جبکہ 42% چینی اور روسی ہے۔ JF-17 کے بلاک 1، بلاک 2 اور بلاک 3 طیارے تیار کیے جا چکے ہیں اور اب پاکستان ایئر فورس ٹریننگ کی غرض سے 2 نشستوں والے JF-17 پر کام کر رہی ہے۔ JF-17 تھنڈر کے پروں کے آخر میں دونوں طرف ونگ ٹپ پر مختصر رینج کے انفرارڈ ہومنگ AAM میزائل نصب ہوئے ہیں۔ طیاروں کے پروں کے نیچے چین میں تیار ہونے والے مختلف رینج کے میزائل نصب کیے جا سکتے ہیں، جس میں مختصر فاصلے یعنی شارٹ رینج میزائل یا درمیانی فاصلے یعنی میڈیم رینج میزائل کو نصب کیا جا سکتا ہے، جبکہ ڈھانچے کے نیچے مختلف نوعیت کے راکٹس نصب کیے جا سکتے ہیں، جس میں گریوٹی بم، رن وے تباہ کرنے والے بم، سیٹلائٹ سے رہنمائی لینے والے بم، اینٹی شپ اور اینٹی سیٹلائٹ بم بھی نصب کیے جا سکتے ہیں۔ ان واقعات پر بھارتی مسلح افواج کے نمائندوں کی میڈیا بریفنگ میں بھارتی فضائیہ کے نمائندے ایئر وائس مارشل کپور نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان نے ایئر ٹو ایئر میزائل استعمال کیا ہے اور یہ ٹیکنالوجی صرف پاکستان F-16 طیاروں میں موجود ہے۔ دراصل یہ ایک سفید جھوٹ ہے، کیونکہ جن میزائلوں سے بھارتی MiG-21 کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ میزائل JF-17 تھنڈر کے پروں کی ٹپ پر لگے AAM میزائل ہیں۔ بھارتی فضائیہ نے AAM میزائل کو بطور ثبوت بھی پیش کیا، لیکن یہ جھوٹ کہا کہ یہ میزائل F-16 طیاروں سے فائر کیا گیا ہے۔ بھارت کے اس جھوٹ کے 2 مقاصد ہو سکتے ہیں۔ پہلا ظاہری مقصد یہ ہے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اس نے پاکستانی F-16 کو بھی نقصان پہنچایا ہے تاکہ وہاں غصے میں بپھری بھارتی عوام کو کسی حد تک ٹھنڈا کیا جا سکے، جبکہ دوسرا مقصد امریکہ کو یہ پیغام دینا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے خلاف F-16 طیاروں کو استعمال کیا ہے، کیونکہ بعض حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کو F-16 طیارے دیے ہی شرط پر ہے کہ وہ انہیں بھارت کے خلاف استعمال نہیں کرے گا۔ پاکستان نے اس وقت میانمار اور نائجیریا کو اپنے JF-17 تھنڈر فروخت کرنے کا معاہدہ طے کر لیا ہے، جبکہ الجیریا، ارجنٹینا، قطر، مصر، ایران، لبنان، ملائیشیا، مراکش، سعودی عربیہ، سری لنکا اور یوراگوئے نے JF-17 تھنڈر میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔